اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھے اور ہم تمام مومنین کے اعمال اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ کی خدمت میں روزے کے احکام بیان ہو رہے تھے، جن میں سے 3 مطالب پہلے بیان ہو چکے ہیں، جن میں روزے کی تعریف تھی۔ روزے کی تعریف کے بعد روزے کی اقسام بیان کی تھی کہ 4 طرح کا روزہ ہے: واجب، حرام، مکروہ اور مستحب روزے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں 2 طرح کے روزے یعنی واجب اور مستحب روزوں کی اقسام بیان ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ باقی جو حرام اور مکروہ روزے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ روزہ حرام یعنی حرام روزے 10 طرح کے روزے ہیں جو حرام شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا مومنین کے لیے حرام ہے، ہرگز یہ روزے نہ رکھیں۔ ان روزوں میں سے پہلا روزہ ہے روزہ عید قربان، یعنی عید قربان کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو حرام ہے اس عید کے دن روزہ رکھنا۔ اسی طرح عید الفطر کا روزہ دوسرا روزہ کہ عید الفطر کے دن بھی کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ہے نظر معصیت کا روزہ، یعنی اگر کوئی انسان یہ نیت کرتا ہے کہ خداوند متعال مجھے اگر میں کسی اس گناہ میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کسی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں یا چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں روزہ رکھوں گا، یعنی گناہ کرنے میں اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ معصیت کا روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے اور یہ منعت کرنا بھی نادرست ہے۔ اس کے بعد ہے ایام تشریق کے روزے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ 10 ذی الحجہ کو عید قربان ہے، وہ ہر ایک کے لیے حرام ہے اس دن روزہ رکھنا، لیکن ایام تشریق یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا، لیکن اس فرد کے لیے جو حج کے لیے گیا ہوا ہے اور میدان منا کے اندر موجود ہے، اس کے لیے یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ سکوت کا روزہ، خاموشی کا روزہ، کہ کوئی انسان خاموش رہتا ہے روزے کی نیت سے کہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا اور میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ چپ کا روزہ رکھنا حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے روزہ وصال کا روزہ، یعنی انسان روزہ رکھتا ہے 2 دن اکٹھا روزہ رکھتا ہے اور اس نیت سے کہ میں نے کوئی افطار نہیں کرنا، نہ رات کو نہ دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اور پھر اگلی رات جا کے وہ کہتا ہے کہ میں افطار کروں گا۔ افطار روزہ نہیں کرتا، روزے کی نیت سے رات کو بھی رہتا ہے، تو یہ وصال کا روزہ شمار کیا جاتا ہے اور یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد ہے آخر شعبان بنیت اول ماہ رمضان، کہ آخری شعبان کو روزہ رکھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ پہلی ماہ رمضان کا روزہ ہے، کہ ماہ رمضان کا پہلی ہے اور آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں یہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے رائے حل یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جب آخر ماہ شعبان ہے، پتہ نہیں ہے کہ اب ماہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے یا ماہ رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، تو اس دن یوم الشک کی نیت سے روزہ رکھیں کہ اگر ماہ رمضان ہوا تو ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا، اور اگر ماہ مبارک رمضان شروع نہیں ہوا تو پھر یہ ماہ شعبان المعظم کا روزہ ہو جائے گا اور مستحب روزہ ہوگا۔ 9واں روزہ ہے مستحب روزہ فرزند کا رکھنا، یعنی بیٹا اگر مستحب روزہ رکھے جس کے ذریعے سے اس کے باپ کو، اس کی والدہ کو یا دادا کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں سخت مشقت میں پڑنا پڑ رہا، والد بیمار ہے، دادا ماں بیمار ہے، اور یہ روزہ رکھے تو یہ بھی کام نہیں کر سکتا اور انہیں کام کرنا پڑتا ہے اور انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ مستحب روزہ رکھنا بیٹے کا یہ حرام شمار کیا گیا ہے کہ جس سے اس کے والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اسی طرح اگلا روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین نے مستحب روزہ رکھنے سے بیٹے کو منع کیا ہو کہ آپ نے یہ مستحب روزہ نہیں رکھنا، اور اس کے باوجود بیٹا رکھتا ہے، تو یہ روزہ رکھنا جو مستحب روزہ والدین کی اجازت کے بغیر، یہ روزہ بیٹے کے لیے حرام شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا البتہ واجب روزوں کے اندر
ماں باپ کی اجازت لینا شرط نہیں ہے ان کے وہ روک بھی نہیں سکتے، لیکن مستحب روزوں کے لیے اگر انہوں نے منع کیا ہو تو پھر وہ روزے رکھنا حرام شمار کیے جاتے ہیں۔ حرام روزوں میں آخری اور 10واں روزہ یہ ہے کہ مستحب روزہ رکھنا عورت کا، جس روزے سے اس کے شوہر نے اس کو منع کیا ہو تو عورت کا مستحب روزہ رکھنا یہ حرام شمار کیا گیا ہے۔ روزے کے بعد ہے مکروہ روزے۔ مکروہ روزوں میں سے پہلا روزہ یعنی میزبان کا روزہ رکھنا، مہمان کا روزہ رکھنا میزبان کی اجازت کے بغیر۔ اگر کسی نے دعوت دی ہے کسی کو کہ آپ تشریف لائیں ہمارے گھر میں کھانا کھائیں اور وہ روزہ رکھ کے آ جاتا ہے تو میزبان کو بتائے بغیر مہمان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے مکروہ روزے کی وہ ہے کہ میزبان نے منع کیا ہے مہمان کو کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اور وہ منع کرنے کے باوجود بھی مہمان روزہ رکھ کے آ جاتا ہے تو یہ روزہ رکھنا بھی مہمان کے لیے مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹے کا روزہ رکھنا، فرزند کا مستحب روزہ رکھنا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، ماں باپ کو بتائے بغیر وہ مستحب روزہ کوئی رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ چوتھا روزہ جو مکروہ ہے وہ ہے روزے عاشورہ، یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنا مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ البتہ فاقہ کرنا مومنین کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ 10 محرم کو فاقہ کریں، اور فاقہ کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور مستحب کام ہے فاقہ کرنا، لیکن 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ مکروہ کام ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں روزہ جو ہے وہ ہے روزے عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ، لیکن اس صورت میں جب انسان کو یہ روزہ کمزور کر دے اور یہ مناجات اور یوم عرفہ کی دعاؤں میں شرکت نہ کر پائے تو اس صورت میں یہ روزہ رکھنا مکروہ شمار کیا جاتا ہے کہ عرفہ کے دن انسان روزہ رکھے اور پھر اس کی وجہ سے کمزور ہو جائے اور دعاؤں میں شرکت نہ کر سکے تو یہ روزہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کمزور نہیں ہوتا اور اتنی طاقت اور قدرت خدا نے اس کو دی ہے کہ دعاؤں میں جا سکتا ہے، شرکت کر سکتا ہے، تو پھر اس دن روزہ رکھنا مکروہ اس کے لیے نہیں ہے۔ آخری اور چھٹا مکروہ روزہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ آج یوم عرفہ ہے یا عید قربان ہے اور اس دن وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ تو یہ تھے حرام روزے اور مکروہ روزے، واجب اور مستحب پہلے آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے تھے، تو انشاءاللہ باقیہ احکام جو روزے کے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم تمام کی عبادات اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں شریعت اور دین اسلام کی قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔